عنوان ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ میرے ذمے مشاورت کے ساتھ عنوان طے کیا گیا، فتنوں کا تعاقب۔ نمبر 2، ہمارے اکابر کا طرز عمل۔ فتنوں کا تعاقب ضروری کتنا ہے، اور فتنوں کے تعاقب میں ہمارے اکابر کا طرز عمل کیا ہے۔ اپنے اکابر کا طرز عمل بتلانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے وہ احباب جو فتنوں کا تعاقب کرتے ہیں، اگر وہ نرم ہوں تو غیروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ گرم ہوں تو اپنوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابر کا طرز یہ نہیں تھا، نرم اپنوں کے لیے اور گرم غیروں کے لیے، یہ طرز بتانا ضروری ہے۔ بعض حضرات عالمی حالات کو دیکھتے ہیں تو اپنے عالمی حالات کو دیکھیں گے تو مقامی ماحول کو نظر انداز کریں گے، بعض مقامی ماحول کو دیکھتے ہیں، عالمی حالات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمارے ورکر دیہاتوں میں رہ کر عالمی سوچ رکھتے ہیں، ہم عالمی حالات کا خیال کرتے ہوئے اپنے اکابر کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، اور مقامی حالات کا خیال کرتے ہوئے باطل کی دلائل کے ساتھ سرکوبی بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات ان بات کو سمجھیں گے نہیں، میں دوسری گفتگو میں اس بات کا ذکر کروں گا۔ پہلے فتنوں کا تعاقب سمجھے کہ کیوں ضروری ہے۔ میں بڑے اختصار سے بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 2 چیزوں سے پیدا فرمایا، نمبر 1 زمین کی مٹی، نمبر 2 آسمانی روح۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ فرماتے انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب مٹی کا ڈھانچہ بنا ہے، اس ڈھانچے میں روح کو ڈال لیا تو پھر ملائکہ سے کہا اس آدم کو سجدہ کرو، جس میں مٹی کا بدن بھی ہے اور جس میں آسمانی روح بھی ہے۔ انسان 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 مٹی کا بدن، نمبر 2 آسمانی روح۔ مٹی کے بدن کو بھوک لگے، اسے خوراک چاہیے، مٹی کے بدن کو بیماری لگے، اسے دوا چاہیے۔ بالکل اسی طرح روح کو اگر بھوک لگے، اسے غذا چاہیے، اگر بیماری لگے دوا چاہیے۔ بدن چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے بنی ہے۔ بدن چونکہ مٹی سے بنا ہے، بیماری ہو دوا مٹی سے بنی ہے۔ روح چونکہ آسمان سے آئی ہے، اگر بھوک لگے تو غذا مٹی سے، اس کی غذا آسمان سے ہے، اور اگر یہ روح بیمار ہو اس کی دوا بھی آسمان سے ہے، اور آسمانی دوا و غذا کا نام پیغمبر پہ آنے والی وحی ہے۔ اور اگر بدن بیمار ہو جائے اسے طبیب چاہیے، اگر روح بیمار ہو جائے اسے طبیب چاہیے، اور بدن کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں طبیب 2 قسم کے ہیں، ایک طبیب بدن ہے، ایک طبیب روح ہے۔ طبیب بدن کا نام ڈاکٹر ہے، طبیب روح کا نام نبی اور رسول ہے۔ طبیب بدن کے ذمہ 2 کام ہے، نمبر 1 یہ بدن کو غذا دیتا ہے، نمبر 2 بچنے کے لیے پرہیز دیتا ہے۔ نبی اور رسول کے ذمہ بھی 2 کام ہے، روح کے فوائد کے لیے غذا دیتا ہے، اور روح کو بیماریوں سے بچنے کے لیے پرہیز دیتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا تذکرہ قرآن میں خدا نے یوں فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو میرا پیغمبر دے دے اسے لے لینا، جس سے پیغمبر روک دے اس سے رک جانا۔ نبی کے ذمہ 2 کام ہے، کچھ کام بتائے تم نے کرنے ہیں، کچھ کام بتائے تم نے بچنا ہے۔ ایک بندہ کرنے والی بات تو لیتا ہے لیکن بچتا نہیں ہے، پھر اس کا بدن تباہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر بندہ پیغمبر کی بات عادی مانے، نماز تو پڑھ لے لیکن نماز بچانے کے اسباب اختیار نہ کرے، نماز باقی رہتی رہی ہے۔ اتحاد اہل سنت والجماعت کا کام کیا ہے؟ فتنوں کا تعاقب ہے۔ فتنوں کے تعاقب کا مطلب کیا ہے؟ بات سمجھنا۔ ایک کام کرنے کا ہے، اس کا نام فتنہ نہیں ہے، ایک کام بچنے کا ہے۔ جو آدمی کو کہنا کہ فلاں سے بچو، کیا مطلب؟ جس سے نہیں بچنا چاہیے، جس سے بچنا چاہیے اگر بندہ نہ بچے اس کا نام فتنہ ہے۔ اور امت کو بتانا ضروری ہے کہ دیکھو تم اس سے بچو،
اور بچنا ضروری ہے۔ اگر نہیں بچو گے ایمان تباہ ہوگا۔ ڈاکٹر کا پرہیز نہیں مانو تباہ بدن ہوگا، نبی کا پرہیز نہ مانو تبھی تباہ روح ہوگی۔ اگر بدن تباہ ہو تو دنیا خراب ہوتی ہے، اگر روح تباہ ہو آخرت برباد ہوتی ہے۔ طبیب بدن کو مانو تو دنیا آباد ہوتی ہے، طبیب روح کو مانو آخرت آباد ہوتی ہے۔ ہمیں قرآن دعا دیتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے۔ طبیب بدن کی مانے گا تو دنیا بجا بنے گی، طبیب روح کی مانے گا آخرت بجا بنے گی۔ تو ڈاکٹر وہ نہیں ہے جو کہے فلاں چیز کھانی چاہیے، ڈاکٹر وہ جو یہ بھی بتائے اس سے بچنا چاہیے۔ تو نبی تو وہ ہے جو بتائے تمہیں یہ کرنا چاہیے، نبی وہ ہے جو بتائے تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اتحاد کا کام فطروں کا تعاقب ہے، جن کاموں سے پیغمبر نے منع کیا، جن کاموں سے پیغمبر نے روکا ہے، جن عقائد سے امت کو دور رکھا ہے، جب امت ان عقائد کو لیتی ہے ہم کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، اس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ میرے پیغمبر نے عورت کو فتنہ کہا، لیکن فتنہ وہ نہیں جو نکاح میں ہے، فتنہ وہ جو نکاح میں نہیں ہے، تیرے ایمان کو برباد کرتی ہے۔ کہ یہ فتنہ اس سے بچ جانا، اس کا مطلب یہ ہے نکاح میں آ گئی تو پھر الگ معاملہ ہے، نکاح میں نہیں تو الگ معاملہ ہے۔ مال حلال اور حرام بھی ہے، اگر مال حلال تو تیرے لیے، مال حرام تو فتنہ ہے۔ حلال کو لے لینا، حرام کو چھوڑ دینا، نکاح کو لے لینا، زنا کو چھوڑ دینا، بالکل اسی طرح یہ عقیدہ لے لینا اور یہ چھوڑ دینا۔ میں مثال دینے لگا ہوں، توحید کو لے لینا، شرک کو چھوڑ دینا، سنت کو لے لینا، بدعت کو چھوڑ دینا۔ میں بات سمجھا رہا تھا کہ یہ عقیدہ لے لینا اور یہ عقیدہ چھوڑ دینا، جس کو چھوڑ دینا چاہیے امت لے تو فتنہ ہے۔ ہم اس فتنوں کا تعاقب کرتے ہیں تاکہ امت کا ایمان بنے اور امت کی دنیا بھی ٹھیک ہو، امت کی قبر بھی ٹھیک ہو، آخرت بھی ٹھیک ہو۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، اس پہ بھی عمل کرنا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے بچنا بھی ہے۔ اگر آدمی عمل کرے اور نہ بچے ایمان برباد ہوگا۔ تو جو پیغمبر نے حکم دیا اس پہ عمل کر لے، جس سے روکا ہے اس سے باز آ جا۔ یہ دونوں کام کرنے اور سمجھانے کے ہیں۔ ابھی مولانا شفیق الرحمان دامت برکاتہم مثال کے ساتھ بات سمجھا رہے تھے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ بس اوقات ہمیں لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نے مسئلہ حیات النبی بیان کیا ہے، ہمارے ضلع میں یہ فتنہ تھا نہیں ممات والا، آپ نے حیات والا کیوں بیان کیا ہے؟ بھئی آپ نے مدح صحابہ کی ہے، ہمارے گاؤں میں شیعت تھی نہیں، آپ نے چھیڑا کیوں ہے؟ آپ نے بات سنت کی ہے، ادھر آل بدعت رہی تھے، آپ نے بات شروع کیوں کی ہے؟ ہم سرگودا میں بیٹھے ہیں تو میں مثال دے کر کہتا ہوں بھئی ڈینگی مچھر لاہور میں آیا لیکن سرگودا میں سپرے کیا گیا۔ کبھی آپ نے وزیر اعلیٰ سے پوچھا ہے کہ جب یہاں پر سرگودا میں ڈینگی مچھر آیا ہی نہیں ہے تو سپرے کیوں کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے ہم نے سپرے اس لیے کیا جو لاہور آیا ہے وہ یہاں نہ آئے۔ ہم نے کہا پھر ہم اسی طرح عقیدہ حیات بیان کرتے ہیں، جو فتنہ گجرات و پنجپیر میں پہنچا ہے یہ تیرے شہر میں نہ پہنچے، یہ جو مرزائیت کے فتنہ قادیان میں ہے یہ تیرے شہر میں نہ پہنچے، یہ جو فتنہ پیغمبر کے صحابہ کے گستاخی کا